بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 111 سے اللہ سبحانہ دین حنیف ملت ابراہیم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مذہب کو ماننے والے مرد اور عورت سے غائبانہ طور پر ایک عظیم الشان پہلو عطا کر رہا ہے۔ ہمارا مذہب نہ یہودی ہے اور نہ نصرانی ہے، بلکہ ہمارا مذہب ملت حنیف ابراہیم ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مذہب اسلام ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا مجموعی طور پر عقیدہ یہ تھا کہ وقالو، یہ لوگ بولتے تھے کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یا تو یہودی یا نصرانی۔ یہ خوب پرچار اس بات کا کرتے تھے۔ آپ سوچئے اسلام اور مسلمانوں سے کتنی دشمنی تھی نے۔ اگر تمہیں جنت داخل ہونا ہے تو جاؤ، لیکن اسلام سے بیزارگی، مسلمانوں سے دشمنی اس حد تک کہ اللہ پاک اس کا مطلب اس کی عقیدے بھی کیا بولیں، اس کی بدعقیدگی اور بدنیتی کو پریکٹیکلی طور پر قرآن پاک میں نازل فرما رہا ہے کہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت میں صرف یا تو یہودی داخل ہوں گے یا نصرانی، یعنی عام لفظ میں بولیے موسیٰ کے ماننے والے ہوں گے یا عیسیٰ کے ماننے والے۔ اب ماننے والے سے مراد بس لفظی طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ ماننا اگر پایا جاتا ان میں تو کبھی بھی وہ یہودی ہوتے ہی نہیں، کبھی بھی وہ نصرانی ہوتے ہی نہیں، کیونکہ نہ موسیٰ کے دین کو اللہ نے یہودی دین کہا ہے اور نہ عیسیٰ کے دین کو اللہ نے نصرانی دین کہا ہے۔ ہر ایک دین کا مذہب ملت حنیف ہے، ہر ایک دین کا موقف، ہر ایک دین کا اصلی معیار توحید ہے اور نبوت ہے۔ یہ لوگ اپنے من سے بولے ہم یہودی ہیں، ہم نصرانی ہیں۔ نہ توریت نے کہا تھا تم یہودی، تمہارا مذہب یہودی ہے، اور نہ انجیل نے کہا تھا تمہارا مذہب نصرانی۔ آپ محسوس کیجئے کہ دشمن جب اس وقت موجود تھے تو نسلیں آ رہی ہوں گی، آج بھی نئی نئی شکلوں میں آپ کے سامنے موجود ہیں جو اسلام اور بانی اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے نگیٹو فکر رکھتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوئیے، کیونکہ جب نبی پاک کے زمانے میں ایسا تصور تھا، جو پاورفل با اختیار بھیجے گئے، اور آپ بھی اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو صبر کی تلقین فرمائے، جیسا کہ اوپر فاعفوا واصفحوا سے ظاہر ہوا۔ حبیب مکرم صحابہ سے کہہ دیجئے کہ ان کو عذاب دینے کی ذمہ داری میری ہے، تم نبی کے قدم میں رہو، بس ایسا۔ تو آج بھی یہی آپ کو میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ اسلام کے دشمن نہ یہودی کی طرف دہن دوڑائیے اور نہ نصرانی کی طرف، اور نہ یہودی نواز اور نہ نصرانی نواز، نہ یہودیت پرست اور نہ نصرانیت پرست کی طرف ذہن دوڑائیے۔ آپ کا نبی کمپلیٹ، آپ کا مذہب کمپلیٹ، آپ کا اسلام کمپلیٹ ہے۔ کمپلیٹ فکر جو ہے کے ساتھ آپ اس کمپلیٹ مذہب کی طرف ہی دھیان رکھیے۔ نالج کے اعتبار سے، کتابوں کے اعتبار سے آج بہت زیادہ ایسا کہتے ویسا کہتے والی دنیا بسی ہوئی ہے، آپ اس طرف نہ جائیے۔ قرآن کہتا تلک امانیہم، یہ یہودیوں کی آرزوئیں ہیں اور نصرانیوں کی خواہشیں ہیں، یعنی اس کا شریعت سے اور توحید اور رسالت سے
ذرہ برابر بھی تعلق نہیں. امانی، امنیہ، آرزو، تمنا، یعنی دلی یہی خواہش ہے کہ یا تو یہودی جنت میں جائے یا نصرانی. آپ اس سے پہلے پڑھے تھے کہ اگر تم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہو تو جنت تو مرنے کے بعد ملنے والی ہے نا، تو موت کی تمنا کر لو. اللہ پاک نے کہا تھا تم جنت ریزرو سمجھتے ہو تو موت کی تمنا کرو، آؤ. اتنا ہی یقین ہے. جیتے جی تو جنت کا مسئلہ ہے نہیں، مرنے کے بعد ہے. لیکن اللہ پاک نے بھانڈا پھوڑ دیا تھا، نہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ تمنا بھی نہیں کریں گے. خالی یہ نفسانیت ہے ان کی، طبیعت ہے ان کی خواہش ہے بس، حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی تمنائیں. مہذب لفظوں میں یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ بیکار کی فکریں ہیں، یہ الٹی سوچ ہے. یعنی یہودی داخل ہوں گے یہ بھی الٹی سوچ، نصرانی داخل ہوں گے یہ بھی الٹی سوچ. مزید اللہ پاک فرماتا اے حبیب مکرم آپ ارشاد فرمائیے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو. اے یہودیو تم کہتے ہو یہودی داخل ہوں گے، اس میں دلیل لاؤ. نصرانی داخل نہیں ہوں گے، اور نصرانی کہتے ہیں نصرانی داخل ہوں گے یہودی داخل نہیں ہوں گے. تو ان دونوں کو اللہ پاک اعلان کر رہا ہے کہ دلیل لاؤ. کیا آپ کو ایک میسج ملا ماں؟ بلا چوں چرا کسی بھی بات کو اگر تسلیم کی جانے والی ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی اور ان کی بات گرامی. قرآن پاک نے حبیب سے اعلان کروا آپ کہیے، حالانکہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے کہ جنت کا تعلق اللہ پاک کی طرف ہے، یعنی اللہ پاک عطا کرنا ہے نہیں کرنا ہے. جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی یا نصرانی. لیکن اس دعویٰ کی تردید کے لیے رسول پاک کو سامنے رکھا گیا. قل آپ اعلان کیجئے، آپ کہیے کہ لاؤ دلیل. کیا مطلب ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں جینا سکھا رہا ہوں، تم نہیں سیکھ رہے ہو. لو اس دعویٰ کے رد کے لیے بھی اسی رسول کو بول رہا ہوں تم دلیل لاؤ ان کے پاس. تم لا نہیں سکو گے دلیل، کیونکہ یہ خود تصدیق کر رہے ہیں توریت کی، یہ خود تصدیق کر رہے ہیں انجیل کی. ایسا نہیں کہ توریت اور انجیل کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. توریت کی کوئی آیت، انجیل کی کوئی آیت ایسی بتا دو جس میں یہودی مذہب کے بارے میں اعلان کیا گیا ہو یا نصرانی مذہب کے بارے میں اعلان کیا گیا ہو. مفسرین اس سلسلے میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ فرماتے ہیں. آیت نمبر 111 یاد رکھنا کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ یہودی نے کہا نصرانی داخل نہیں ہوں گے اور نصرانی نے کہا یہودی داخل نہیں ہوں گے، یہ دونوں آپس میں ایک دم لڑ پڑے. یہ نہیں ہوں گے کا دعویٰ جو ہے، داخل نہیں ہوں گے کا دعویٰ، یہ دعویٰ نفی بولتے ہیں اس کو. علمی طور پر دھیان رکھنا، نفی بولتے تو نگیٹو دعویٰ کرنا ایسا. اور اللہ پاک نے اس دعویٰ نفی پر بھی دلیل مانگا. اس سے ایک عقیدہ ملا کہ صرف پازیٹیو تصور رکھنے والا اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو اس سے دلیل صرف مانگا جائے، ایسا نہیں. نگیٹو تصور بھی اگر کوئی رکھ کر کے دعویٰ کر رہا ہے تو اس سے بھی دلیل مانگی جائے گی. مطلب کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ نیاز نہیں کرنا، توجہ دیجیے گا، فاتحہ نہیں کرنا، میلاد نہیں کرنا، دھیان دینا، نظر نیاز نہیں کرنا، یعنی جتنی بھی 11ویں 12ویں چھٹی چلا یہ جتنی بھی چیزیں 10واں 20واں یہ سب نہیں کرنا، تو اس سے بھی آپ دلیل مانگو. قرآن کا یہ عقیدہ دیا ہوا، آپ اچھے سے سمجھ گئے. کرنے والے سے لوگ دلیل تو خوب مانگ رہے ہیں کہ یہ جو کرتے ہیں کہاں ہے، لیکن قرآن پاک نے کیا کہا کہ جو نہیں کا عقیدہ رکھے ان سے بھی دلیل مانگا جائے. یہودی کہہ رہے تھے وہ نہیں داخل ہوں گے، تو اللہ پاک نے کہا وہ نہیں داخل ہوں گے، یہ دعویٰ جو کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے. نصرانی نے کہا یہودی داخل نہیں ہوں گے، تو نصرانی سے مانگا کہ نہیں داخل ہوں گے، یہ نہیں، یہ نگیٹو جو فکر اور عقیدہ ہے اس کی دلیل کیا ہے. تو ایسے ہی ماں آج کے یہودی نواز یا آج کے نصرانی پرست اگر کوئی آپ سے کہیں یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ تو ایک دم مہذب لفظ ہو گیا نا. مطلب یہ ہوتا فاتحہ نہیں کرنا، نظر نیاز نہیں کرنا، 11ویں نہیں کرنا، 12ویں نہیں کرنا، تیجا نہیں کرنا، 20واں نہیں کرنا، ایصال ثواب نہیں کرنا، قرآن خوانی نہیں کرنا، بڑوں کی فاتحہ نہیں کرنا، یہ سب جتنی بھی چیزیں بولتے ہیں نہیں کی جتنے بھی انڈیکس ہیں وہ سب لکھوا کر بولنا جو آپ بول رہے جتنا بھی نہیں کرنا، نہیں کرنے کی دلیل کیا ہے. اب اگر وہ بولے کہ نہیں صحابہ نہیں کرے، یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ دلیل نہیں ہے. دعویٰ دلیل کے مطابق ہونی چاہیے. جیسے اللہ پاک نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ جنت میں داخل یہودی ہوں گے نصرانی نہیں ہوں گے، چل مر
اس نے مرنے کی تمنا نہیں کیا. تو ایسے ہی یہ لوگ اگر کہیں صحابہ نے نہیں کیا، یہ نے نہیں کیا، قرآن پاک میں نہیں ہے، حدیث پاک میں نہیں ہے، ارے تو آپ پہلے دعویٰ، پھر الٹا آپ نگیٹو دعویٰ نہ کرو، آپ پازیٹیو دعویٰ کرو. قرآن پاک میں جو ہے اسی پر عمل کرنا، ایسا دعویٰ کرو. آپ نہیں کرنے کا پھر دعویٰ آپ کرنا بالکل غلط ہے. نہیں کرنے کا دعویٰ اگر ہے تو نہیں کرنے کی دلیل ہونی چاہیے. اور یاد رکھنا، بڑی علمی بات بول رہا ہوں کہ نہیں کرنے کی جو سوچ ہے اس میں کوالٹی ہے. ایک کوالٹی کفر کی ہے، دوسری کوالٹی حرام کی ہے، تیسری کوالٹی اصاعت یعنی برا سمجھنا، شریعت جسے برا سمجھتی، اور تیسری کوالٹی مکروہ کی ہے، اس کے بعد خلاف اولا کی ہے، اس کے بعد مباح کی. اب آپ سوچیے، تو نہیں کرنے کی کوالٹی اگر کوئی آپ کے سامنے پیش کرے کہ فاتحہ نہیں کرنا، نظر نیاز نہیں کرنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نہیں کرنا، تو آپ ان سے پوچھئے کیا کرنا کفر ہے، کیا کرنا حرام ہے، کیا کرنا اصاعت ہے، کیا کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیا کرنا خلاف اولا ہے، کیا کرنا مباح ہے. یہ سب جو نہیں کرنے کی کوالٹی، کہ نہیں کرنا صرف بول دینے سے نہیں ہوتا، یہ علمی کوالٹی آپ خود جانتے ہیں نا بھائی. اب ظہر کی نماز پڑھیں گے، اس سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، عصر کی نماز پڑھیں گے، اس سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ. یہ کوالٹی آپ جانتی، شریعت متعین کوالٹی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. لڑائیاں کرنے والے تو مغرب کے وقت کی سنت خوب کر رہے ہیں آج کل. ہاں سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں رسول اللہ نے فرمایا، یہ سنت نظر آ گئی. پوچھئے ان سے یہ کہ سنت کیسی ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیسی ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، نہیں بتا پائیں گے. تو لڑائیاں کرنے والے بہت ہیں. میں آپ کو پازیٹیو فکر دے رہا ہوں کہ اگر کوئی نہیں کا عقیدہ رکھے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو آپ ان سے پوچھئے. اگر وہ بولے کہ کفر ہے تو کفر کی دلیل قرآن سے ہونا. اگر وہ بولے حرام ہے تو حرام کی دلیل سب سے اوتھینٹک کتاب بخاری شریف سے ہونا. اگر وہ کہیں کہ اصاعت ہے، مکروہ تحریم ہے، تو حدیث سے ہونا. یہ سب دلیلیں، دلیل ہونا قرآن، یعنی لکھنا ہونا کہ الفاتحہ تو حرام، ایسا ہونا. 11ویں حرام ایسا ہونا. تیجا بھی جتنی بھی چیزیں یہ حرام ایسا لفظ ہونا. یہ میں اتنا اہم اوتھینٹک پہلو دے رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ پازیٹیو زندگی گزار کر چلی جاؤ گے. الحمدللہ اللہ پاک آپ کی عمر میں برکتیں دے، صحت و عافیت ایمان عطا کرے، ہمیشہ کے لیے کنٹینیوٹی عطا فرمائے. آپ سمجھیے، تو جو کوئی بھی نہیں کا دعویٰ کرے وہ اس سے بھی آپ دلیل مانگے. چپکے نہیں ہو جائیے کہ انہوں نہیں کرے اس لیے ہم بھی نہیں کرنا. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں وہ کرنا ہے جس کا آرڈر ہمیں ملا ہے. اور آرڈر کی 2 قسمیں ہیں، ایک آرڈر پازیٹیو ہے اور ایک آرڈر نگیٹو ہے. پازیٹیو آرڈر کو امر بولتے ہیں، نگیٹو آرڈر کو نہیں بولتے. اور یہ دونوں قرآن میں ہونا یا حدیث میں ہونا موجود. ایسا جیسے ایک چھوٹی سی مثال دو، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 174 میں آپ دیکھو، اللہ پاک نے کہا کہ بہتا ہوا خون نہیں کھانا، مرا ہوا جانور نہیں کھانا، سور کا گوشت نہیں کھانا، اور بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے اس کو بھی نہیں کھانا. تو اب دیکھو، نہیں جو اللہ پاک نے کہا تو قرآن پاک میں اس کی دلیل اتارا. کیا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. کیوں نہیں کھانا؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. دیکھا آپ نے؟ تو ایسے ہی جو لوگ کہتے فاتحہ کہ نہیں کھانا، تو ہونا وہاں پر دکھانا. یہ سب حرام ہے تو دکھانا ہمارے کو قرآن حدیث میں. خلاصہ یہ نکلا آج کے درس مطلب ابھی درس کا کہ کوئی بھی مثبت دعویٰ کرے، پازیٹیو دعویٰ کرے تو بھی دلیل مانگو، اور دلیل کا اسٹیٹس دیکھو اور دعویٰ کا بھی اسٹیٹس دیکھو کہ وہ فرائض کی کوالٹی ہے، واجبات کی کوالٹی ہے، سنتوں کی کوالٹی ہے، مباحات کی کوالٹی ہے. یہ سب دیکھو، فرض، واجب، سنت، مباح، جائز، مستحسن، یہ سب کوالٹی 5 ادھر ہے اور ادھر پھر 5 ہے. حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت، ناجائز، خلاف اولا، مباح، ادھر بھی 5. ایک ایکول ہے سب میں، دونوں میں مباح کرے تو بھی نہیں. یہ کل 11 کوالٹی ہے شریعت میں. یہ دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ایک دم کھوس لینا. اپنی زندگی میں پریشان کبھی بھی نہیں ہوتے. نہ نیٹ کی دنیا سے آپ پریشان ہوں گی اور نہ ڈائریکٹلی کوئی بالمشافہ گفتگو کرے تو پریشان ہوتی. پرسوں یاقوت پورہ میں ایک ایسی مطلب چھوٹی سی بچی آ کر کے بول رہی ہے بدعت کا درس دے رہے ہیں، حرام کا درس دے رہے ہیں. اللہ مطلب اتنی تکلیف ہوئی مجھ کو کہ ارے باپ رے باپ. پہلے ایک ہی جملہ کہا، ماں بدعت اور حرام تو بات کی بات کرنا، غیر محرم سے بات کرنا یہ بھی تو حرام ہے نا.
یہ تو رسول اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا، اور یہ تو ضعیف کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ غیر محرم سے بات نہیں کرو، اور تم تو ایسی بات کر رہی ہو کہ واہ واہ ایسا لگ رہا کہ میں پورا تمہارا محرم ہوں۔ نہیں ایسا اتنا غصہ آئی وہ، تو ایسا اگر تم لوگ ہو تو ماں خبردار ایسا نہیں، اگر ایسی مل جائے نا تو اس کا ایک دم بہت آسان نسخہ دے رہا ہوں، خوب ان کو چلانے دو، جتنا بھی چلانا ہے چلانے دو۔ چلانے کے بعد جب وہ تمہارے سے پوچھیں ارے واہ کیا ماں تم کچھ نہیں بول رہی نا، جب وہ ٹھنڈی ہو جائے پھر بولنا ہے نا، میرے کو بولنے کا موقع دو تب نہ بولوں، تم تو اتنا چلا رہی کہ کیا ہے کہ اس طرح سے ایسے ہیں۔ ایک جامعہ سمیہ ہے کوئی دبیر پورہ وغیرہ میں، وہاں ایسے ٹرین کیا جا رہا، اللہ کی پناہ بچائے ماں، ایسے ہی مہینے میں اللہ پاک 7 دن تک تمہارے کو 10 دن تک تمہارے کو نماز کا مطالبہ نہیں کر رہا، فرض عبادت کا مطالبہ نہیں کر رہا، ہاں دیکھ رہے اتنا عمدہ تمہاری کو زندگی عطا کرنے کے لیے کہا ہے، اور ایسا ٹینشنلی زندگی گزار رہی، لا حول ولا قوت۔ بس آپ کو یہی رکھنا ہے زندگی میں کہ کوئی بھی اپوز توحید کے خلاف یا رسالت کے خلاف، شان محمدی کے خلاف، عظمت انبیاء اولیاء کے خلاف کوئی بھی نگیٹو سوچ لے کر کے آئے، تو جب پازیٹو میں آپ دعویٰ کی طلب کرتی ہو تو اب نگیٹو میں بھی طلب کرنا، جو کہے یہ نہیں کرنا تو فوراً کہنا۔ قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ آپ نہیں کا دعویٰ کرتے ہو یا کرتی ہو تو آپ دلیل دو، بغیر دلیل کے نہیں ماننا، اللہ پاک کہہ رہا ہے، اور آپ کو نہیں حبیب پاک کو سامنے رکھ کر کہہ رہا۔ رب بھی عالم الغیب والشہادہ ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی عالم غیب، جملے پہ غور کرنا، عالم غیب یعنی آپ کو بھی نبوت کے لیے جتنے بھی غیب کی کوالٹی چاہیے اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا، دونوں بڑا پاورفل، اللہ سب جانتا ہے لیکن پھر بھی دعویٰ کی دلیل مانگ رہا۔ یہ امت کو ایک درس دینا ہے کہ اللہ تو ہے ہی پاورفل، اس کا حبیب اس کی عطا سے بھی پاورفل، لیکن ہم دونوں یہ یہودی اور نصرانی سے دلیل اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم ان کے دعویٰ کو بھسم نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، ایسا نہیں، ہمارے واسطے کرا کہ امت محمدیہ سنو عورتوں مردوں کہ اگر تمہارے پاس ایسی سوچ والی یا والے آئیں تو اب ان سے فوراً کہو ہمارے کو ہونا تو ہونا، جیسے تم بولتے نہیں کرنا تو نہیں کرنا تو آپ بھی بولو نہیں کرنے کی دلیل ہونا تو ہونا، ایسا اگر کرے تو انشاءاللہ اچھی زندگی گزرتی، ہاں پھر ٹینشن والی زندگی نہیں گزرتی۔ آگے دیکھو اللہ سبحانہ آگے فرماتا، اور یہ آپ کے سوال سے بھی ریلیٹڈ آیت ہے، آیت نمبر 112، سوال بھی تھا نا، استخارہ کی نماز پڑھ کے سوئے تو خواب میں سفید پھول کے جھاڑ، جھاڑ سے پھول نیچے گر رہے ہیں، پھر جھاڑ بھی نیچے گر گیا، تو وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اچھا ماشاءاللہ، اگر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو تو مجھے امید ہے کہ پھر اللہ پاک سے یہ بات کرتی تو ایک دم آسانی سے آپ کو مل جاتی، ہم سے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ 5 وقت کی پابندی ہو رہی نماز کی الحمدللہ، چاشت اشراق سب ہو رہی ہے، کیونکہ استخارہ یہ نفل نماز ہے، اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے یہ ساری چیزیں کرتی ہیں الحمدللہ، بہت اچھا ہے، لیکن سفید چیز نظر آنا ایک ہی مرتبہ میں آپ اس پر عمل نہ کیجیے، کم سے کم 3 مرتبہ کیجیے، 3 مرتبہ میں اگر اس کی میجورٹی ہے سفید چیز کا آنا تو انشاءاللہ اس بات پر عمل کیجیے، لیکن وہ یاد رکھیے گا وہ بات ایسی ہو جو بات فرض اور واجب یعنی حکم کے اعتبار سے نہ ہو، جیسے کوئی اگر کہے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم ایسا کریں، ہاں ظہر کی نماز پڑھنا نہیں پڑھنا ہم استخارہ کریں، تو نہیں، یہ فرض چیز کے لیے استخارہ کرنے کا حکم نہیں۔ اسی طرح شراب سے رکنے کے لیے استخارہ کرنا نہیں، جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں صراحتاً حکم موجود ہے، چاہیے نگیٹو اعتبار سے یا پازیٹیو اعتبار سے، اگر حکم موجود ہے تو اس کا استخارہ نہیں، ہاں سفر کرنے کا استخارہ، شادی وغیرہ کا استخارہ، یہ کوئی پلاٹ خریدنا، دیگر چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جس کا قرآن حدیث میں حکم نہیں، ایسی چیزوں کا اگر استخارہ کر رہی ہے اور اس میں سفیدی نظر آ رہی ہے تو ممکن ہے کہ آپ 2-3 مرتبہ ضرور کر لیجئے، اور پھر اگر میجارٹی اسی کی ہے تو آپ کیجئے انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماتا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، سنو کہ اللہ پاک جنت کس کو دے گا، توجہ دینا، جنت کس کو دے گا؟ وہ اس شخص کو دے گا اسلم وجہہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ پاک کے لیے جھکا دیا۔ میں لفظی ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں میں کہ ابن تیمیہ وغیرہ کے حوالے سے بتا چکا ہوں، تھوڑا توجہ دینا، جس نے اپنا چہرہ اللہ پاک کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، اور جھکانے کے بعد مخلص بھی ہو وہ۔ میں ایک جملہ جو دے رہا ہوں کیچ کرنا،
خالی فارمیلٹی اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے نماز پڑھنا نہیں، عبادت کرنا نہیں، اس عبادت میں اخلاص ہو، اس عبادت میں حسن عقیدہ ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ خالی جھک جاؤ، ایسا نہیں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، محسن بھی ہو، اخلاص بھی ہو اس کے اندر۔ تو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا، اسی کو رسول اللہ نے بخاری شریف کے حوالے سے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مطلب عمل کرنے سے پہلے نیت درست رکھنا، عقیدہ درست رکھنا، تب جا کر کے۔ آج دیکھیں تم فارمیلٹی کے طور پر ہاں 4 رکعت نماز پڑھ لیں، ارے پڑھ لینا، فرض پڑھ لینا، سنت کی ضرورت کیا؟ مطلب یہ کہ لگتا ہے سنت جو ہے باپ کے لیے پڑھ رہے تھے اور فرض جو ہے اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، دو بھی نماز اللہ ہی کے واسطے ہے وہاں۔ تو جو بھی ظہر کی نماز 12 رکعت ہے اللہ پاک کے لیے ہے، عصر کی نماز 8 رکعت اللہ پاک کے لیے، عشاء کی نماز 17 رکعت اللہ پاک کے لیے، مغرب کی نماز 5 ہے یا 7 ہے اللہ پاک کے لیے۔ مطلب جو بھی پڑھیے آپ، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، مستحب، جو بھی پڑھیے یہ اللہ پاک کے لیے، خالص اللہ کی نیت ہو۔ ارے ہو سکے فرض قبول نہ ہو اور نفل قبول ہو جائے تو بتائیے وہ فرض پر بھاری ہوا کہ نہیں؟ کیونکہ دو بھی تو اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، دو بھی اللہ پاک کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنی منطق نہیں لگانا، ارے یہ فرض تو نہیں ہے نا، یہ تو سنت ہے نا، ایزی کوالٹی ہے نا۔ واہ واہ واہ، ایزی کوالٹی ہے، ذرا کھانے میں بھی کسی دن ایزی کوالٹی اگر آ جائے تو چھوڑ دیجئے، آج ایزی ہے نہیں کھاتے کہتے، ایسا نہیں۔ اس لیے نماز اللہ کے لیے۔ تو فرماتا ہے مولا بلا من اسلم وجہہ للہ، وہ لوگ جو اپنے چہرے کو، وہ عورتیں جو اپنے چہرے کو، توجہ دینا، یہ استخارہ ہی سے تعلق ہے، سونے کے بعد ہی تو آپ کو نظر آیا ہوگا نا، تو جو اپنے چہرے کو، اچھا ہاں یہاں پر استخارہ کے حوالے سے ایک اور بات کہہ دوں کہ رائٹ ہینڈ کو اپنے گال پر رکھ کر کے کیسے سونا ہے استخارہ میں وہ بتا رہا ہوں، اور سنت سونا بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ رائٹ ہینڈ کو اپنے گال پہ رکھ لینا اور قبلہ کے رخ ہو کر کے، اب آپ کا بیڈ اگر ایسا ہے تو نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو رائٹ ہینڈ قبلہ رخ رکھیں گے تو آپ رائٹ ہینڈ ہی سونا پڑتا، ایسا نہیں کہ پیچھے کرتے آپ قبلہ چہرے پہ جب گال رکھیں گی تو ایسے رکھ کر کے دونوں پاؤں کو پیٹ کے سامنے ایک دم رکھ لینا، پیٹ کے سامنے، دونوں گھٹنے جو ہے نا آپ کے وہ پیٹ کے سامنے آگے کے طرف چلے جانا، اور دونوں پاؤں کا جو پاؤں کی جو انگلی ہے وہ سامنے کی طرف چلے جانا۔ اس طرح سے سونا کم سے کم اتنی دیر تک جب کہ نیند آ جائے، نیند میں آپ ادھر ادھر جہاں چلی جائیے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے راؤنڈ میں جب سوئیں، خاص طور سے استخارہ اور عام طور پر بھی اسی طرح سوئیں سنت میں، جانتی ہیں کیوں ہے؟ آپ ذرا توجہ دیجئے کہ جب آپ گال پر اپنے رائٹ ہینڈ کو رکھیں گی تو آپ کا سر جو ہے میم بنے گا، اور آپ کے پیچھے کا حصہ ہا بنے گا، اور اس کے بعد والا حصہ پھر میم بنے گا، اور اس کے لاسٹ کا حصہ دال بنے گا، یعنی کل محمد کی شکل بنے گی۔ سبحان اللہ، محمد کی شکل بنے گی۔ تو انشاءاللہ آپ کی 92 عمر بھی اگر ہو جائے گی تو انشاءاللہ بڑی عظیم اور طاقتور عمر ہوگی، آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گی۔ یہ بڑا اچھا فارمولا تھا، بتا دیا میں نے، ہاں محبت کا فارمولا تھا۔ تو اس طرح سے سونا، بلا من اسلم وجہہ للہ، وہ لوگ جو اپنے چہرے کو جھکا دیں، چہرے سے جھکانا کا مطلب اللہ کے لیے جھک جائیں، چاہے نماز میں ہو، حج میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، کسی بھی عبادت میں ہو، لیکن وہ محسن، وہ اخلاص والی ہو یا اخلاص والا ہو، اچھی نیت کر کے جھک رہا ہو، ایک فارمیلٹی کے طور پر نہیں، اللہ اکبر بول رہے ہیں اور جب ولیمہ میں جانا کہتے، اس لیے آج انا اطعنا پڑھ لو دوسری رکعت میں بس، ہاں شادی میں جانا کہتے، ہاں موبائل بازو میں رکھتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارے نماز پڑھ رہی تھی ابھی آ رہا ہوں، ابھی 2 رکعت اور باقی ہے، ایسا تو نہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہوتی۔ کبھی بھی نماز پڑھیے، بار بار میں ہمیشہ اعلان کرتا ہوں، کبھی بھی نماز پڑھیے تو ٹی وی تو خیر رکھنا ہی نہیں، بند ہی کر دینا، اور موبائل تو کسی بھی حال میں، نہ سائلنٹ میں، نہ وائبریشن میں، کسی بھی نہیں میں رکھنا۔ کیوں؟ آپ اللہ کی عدالت میں کھڑی ہو رہی ہو۔ ارے دنیاوی عدالت میں ہے تو لکھا رہتا ہے پلیز یور موبائل سائلنٹ، اماں یہ دنیا والے لکھ دیتے ہیں کہ اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لیں، وہ اللہ کی عدالت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہو، اور جیسے ہی موبائل بج رہا آپ وہاں پر فوراً بول رہے ہیں کہ میں نماز میں ہوں، واہ واہ واہ، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی کو اللہ پاک کہہ رہا، اے بندے اور بندیوں جھکو، وہو محسن، اس حال میں کہ اخلاص کے ساتھ جھکو، اور اخلاص بولتے ہیں کہ جس کے لیے آپ جھکی ہیں اس کے علاوہ کسی کا بھی خیال کسی بھی طرح سے آپ کو نہیں آنا، اس کو بولتے ہیں اخلاص، اس کو بولتے ہیں اخلاص، اور اس کے خلاف اگر ہے تو اس کو بولتے ہیں افلاس۔ ہاں وہ مفلس والی نماز ہے، بیکار نماز ہے، بیکار عبادت ہے۔ اللہ پاک آگے فرماتا اگر ایسا کر کے جھک رہی ہیں تو فلہو اجرہ عند ربہ، تو ان کے لیے
اللہ پاک کا اجر جو ہے اللہ پاک کے پاس طے ہے. سبحان اللہ. طے بولے تو ایک دم بالکل سلیکٹ ہے. اجر ملنا طے ہے, جزا ملنا طے ہے, ایسی نیت کے ساتھ اگر پڑھے تو, ایسی نیت کے ساتھ عبادت کرے تو. اور سنو, جو پوزیشن اللہ نے اپنے محبوب بندے جس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں, ولیات کہتے ہیں, کہ اگر عورت ہو تو ولیہ ہیں, مرد ہو تو ولی ہیں, اللہ پاک وہی پوزیشن ایسے لوگوں کو عطا کر رہا جو اپنے عقیدے میں بیسڈ ہو اور پھر عبادت کرے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ سنو ایسی عبادت کرنے والی اور ایسے عبادت کرنے والے وہ ہیں کہ ان کے اوپر نہ فیوچر کا خوف ہے اور نہ پاسٹ کا غم ہے. پاسٹ میں اگر غلطی بھی کی ہوگی ماں اور پھر توبہ کر کے حسن عقیدہ حسن نیت کے ساتھ زندگی کاٹ رہی ہو تو آپ مرنے کی وجہ سے, موت کی وجہ سے پاسٹ کا آپ کو غم ہو, ایسا کرے تھے ویسا کرے تھے, اس کے غم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم یہ پاسٹ کے غم سے بھی تجھے دور کر دیں گے, میدان محشر میں رسوا نہیں کریں گے. اور سنو, آخرت جو فیوچر ہے, ابھی سے زندگی اچھی اگر کاٹ رہی ہو اور پچھلی گناہوں کو تج دیا, اخلاص للہیت کے ساتھ جو تم نے عبادت نہیں کی تھی ان کو چھوڑ کر کے اب توبہ کر کے اخلاص اور للہیت والی اور اس نے عقیدہ اور اس نے نیت کے ساتھ عبادت کر رہی ہو تو سنو, اب فیوچر یعنی میدان محشر کی ہولناکی جو تمہارے دماغ میں رچی بسی ہے, ان ہولناکی سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا خوف, پاسٹ کا بھی غم نہ کرو اور فیوچر کی ہولناکی, قبر کی ہولناکی سے بھی بچانے کا اعلان کرتا ہوں. واہ واہ. حشر کی ہولناکی سے بھی بچانے کا اعلان کرتا ہوں. یہ فیوچر ہے نا آپ کا مرنے کے بعد. اور جو پیچھے غلطی کر بیٹھے اس کو بھی اللہ پاک کہہ رہا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ تو ان کے اوپر, نہ تو تمہارے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ تمہارے اوپر غم. تو آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112 دونوں کے درس کا خلاصہ یہ تھا آج کے اس اعتبار سے کہ آپ اپنی زندگی پازیٹیو گزارو, مثبت گزارو. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ, کوئی بہنیں, سہیلیاں, عورتیں یا گھر کے بچے اگر کبھی کسی اعتبار سے دلیل مطلب یہ کہ کسی پر نگیٹو فتویٰ لگائے اور آپ صدیوں سے وہ کرتی آ رہی ہیں اور اچھی چیز ہے واقعی, اب جیسے بڑوں کو یاد رکھنا یہ کیسے غلط ہو سکتا, ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا کیسے غلط ہو سکتا. ابھی نماز پڑھتی ہیں آپ اور لاسٹ میں آپ دعائے معصورہ جب کرتی ہیں تو کیا پڑھتی ہیں؟ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات, اے اللہ مجھے بھی بخش دے جبکہ آپ زندہ ہیں, ولوالدی اور میرے والدین کو بھی بخش دے, باپ ماں بھی زندہ ہیں, بہت سارے ایسے مصلی ہیں, ولمن تولد اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو جن مطلب ہمارے داداؤں کو بھی بخش دے, وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور تمام مومن مومنات عورتوں مردوں سب کو بخش دے. سب مر گئے کیا؟ سب مر گئے جو بخش دینے کی دعا کر رہے ہیں. اب غور کرو تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے بڑوں کو, اپنے خاندان کو, اپنے ریلیٹو کو, اپنے رشتہ دار کو یاد رکھنا, اسی کو عربی میں ایصال ثواب بولتے ہیں. اور ایصال ثواب کی شکل میں 3واں 20واں 10واں 11ویں 12ویں جو بھی نام ہے, یہ نام الگ ہو سکتے ہیں, کامہ وہی ہے ایصال ثواب. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں فاتحہ کے چیزیں جب لاتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ. اب دیکھا پہلا لفظ ہوتا, اے کھانا نہیں بولتے, اے 11ویں نہیں بولتے, اے 12ویں نہیں بولتے, اے فاتحہ نہیں بولتے, اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اسے قبول کر لے, اس میں جو غلطی ہوئی معاف کر دے, اور جو حاضر ہے مولا اس کا ثواب ہمارے مطلب سب سے پہلے پیارے نبی اور ان کے بعد صحابہ سب کو پہنچتے ہوئے ہمارے بڑوں کو پہنچا دے. یہ ہے دعا کی شکل. اب بتائیے اس میں کون سی بدعت ہے یار؟ پھر بھی اگر کوئی بولے نہیں کرنا کتے تو اب نہیں کرنا کتے 111 111 آیت نمبر یاد رکھنا بیٹا. ہم کرنا کتے کی دلیل دے رہے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ بڑوں کو دعا کرنا, بڑوں کے لیے دعا کرنا, اور اسی کا نام ایصال ثواب ہے. شکلیں بدل سکتی ہے. آج اگر کوئی ہماری بہن آج الگ کپڑا پہن کر آئی ہے, آئندہ ہفتہ کو الگ کپڑا پہن کر آئے تو یہ کپڑا پہننے سے شکل بدل سکتی ہے, حقیقت نہیں بدل سکتی. میک اپ کرنے سے آپ کا ظاہر بدل سکتا ہے, آپ کی اصلیت نہیں بدل سکتی. لیکن آپ کے کپڑا بدلنے پر فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ نہیں ایسا ہے ہی نہیں. ارے ایسا کیسے ہوتا؟
تو ایسے ہی ایصال ثواب کی شکلیں ہیں یہ. جو کوئی بھی بدعت اور حرام کا فتویٰ لگائے آپ ان سے دلیل کا مطالبہ کیجئے. خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی کسی بھی چیز پر حرام ناجائز بدعت کا فتویٰ لگائے تو اس سے بھی دلیل مانگنا. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق کامل عطا فرمائے، اپنا اور اپنے حبیب کا بنائے رکھے اور مثبت انداز میں جینا نصیب فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے اور مشکلات کو حل فرمائے. اپنے حبیبوں کے صدق و طفیل میں ہم سب کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں دور کرے، ہم سب کی زندگی میں نکھار لائے، دنیا میں بھی حسنہ عطا فرمائے، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.